إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم واجب الاحترام مفتی اعظم پاکستان حضرت قبلہ مفتی منیب الرحمان صاحب اسٹیج پہ موجود جگر گوشہ غزالی زمان حضرت علامہ سید حامد سعید کاظمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جناب محترم پروفیسر ساجد میر صاحب، میں آپ سب کی طرف سے اور خود اپنے دل کی گہرائیوں سے جناب محترم قاری محمد حنیف جلندری صاحب کو، مولانا فاروق سعیدی صاحب کو، جناب ایوب مغل صاحب کو اور ان کے تمام ساتھیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے آج ملتان میں ایک تاریخ رقم کی ہے۔ اللہ رب العالمین اہل سنت جماعتوں کا یہ اتحاد قائم رکھے۔ آپ بہت بڑی طاقت ہیں۔ میں سٹیج والوں سے کہہ رہا ہوں، آپ بہت بڑی طاقت ہیں، خدا را اپنی طاقت کو پہچانیں۔ اگر آپ اسی طرح اکٹھے ہو جائیں تو ملک میں کوئی سیکولر حکمران آ سکتا ہے؟ اونچی جواب دیں مجھے۔ کوئی بے دین حکمران آ سکتا ہے؟ اگر یہ سارے اسی طرح ایک سٹیج پہ آ جائیں، کراچی، لاہور، ملتان، پشاور، کوئٹہ، اسلام آباد میں جس طرح کے مظاہرے کیے گئے ہیں، عوام کے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر نکل کے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ یہ جعلی قیادت جو ہمارے اوپر مسلط کی جاتی ہے، عوام کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پاکستان کے عوام پاکستان میں صرف اور صرف رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام چاہتے ہیں۔ ان کو آپس میں لڑایا جاتا ہے، ان میں اختلاف پیدا کیے جاتے ہیں، فرقہ واریت کو ہوا دی جاتی ہے۔ یہ طاقت اور قوت جو ہے ٹوٹ جائے، یہ منتشر ہو جائے اور یہ آپس میں لڑتے رہے۔ سیکولر قوتوں کو یہ خطرہ ہے کہ جس دن یہ اکٹھے ہو گئے، اور بارہا دفعہ چشم فلک نے دیکھا، تحریک ختم نبوت میں 74 میں ہم اکٹھے ہوئے، اپنی منزل پہ پہنچے کہ نہیں؟ ذرا بلند آواز سے۔ 77 میں نظام مصطفیٰ کے لیے اکٹھے ہوئے، ملک کے بچے بچے کی زبان پہ نظام مصطفیٰ کا نعرہ تھا۔ آج ناموس رسالت اور عظمت صحابہ و اہل بیت کے دفاع کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ پوری قوم آپ کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے میدان عمل میں ہے۔ میں کہتا ہوں اس سے اور ایک قدم آگے بڑھائے۔ آپ کو اللہ نے بہت بڑی طاقت دی ہے۔ امریکہ، اسرائیل، یورپ، بھارت ان اجتماعات سے خوفزدہ ہیں، ڈرتے ہیں کہ یہ دیوانے باہر نکل آئے تو کیا ہوگا۔ آئے دن ہمارے اوپر پابندیاں لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی یہاں منی لانڈرنگ بل کی صورت میں مساجد، مدارس اور اوقاف پہ پابندیاں لگانے کا ایک منصوبہ آیا ہے۔ تفصیل نہیں عرض کرتا، وقت نہیں ہے، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں کہ مسجدوں پہ آپ کوئی سرکاری کنٹرول تسلیم کریں گے؟ بلند آواز سے۔ ہم اسے مسترد کرتے ہیں۔ ہم کوئی سرکاری کنٹرول مسجدوں اور مدرسوں پہ کسی صورت بھی تسلیم، اونچی آواز سے، مسجدیں اللہ رب العالمین کی ہیں، یہ آزاد ہیں، آزاد رہیں گی۔ مسجدوں سے حق کی آواز بلند ہوتی رہے گی۔ اب دوسرا سوال میرا یہ مسئلہ شروع کہاں سے ہوا؟ ایک سیفی علی خان خاتون وکیل نے ایک ٹی وی پہ بیٹھ کے انٹرویو دیا اور اس نے معاذ اللہ صدیق اکبر کو ظالم کہا
خلافت راشدہ پہ حملہ کیا، ڈاکٹر اشرف آصف جلالی نے اس کا دفاع کیا۔ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی تو جیل کی سلاخوں میں ہے، اور سیفی علی خان کے خلاف آج تک مقدمہ درج نہیں ہوا۔ میں پوچھتا ہوں ذمہ دار کہاں ہیں جو ہمیں کہتے ہیں صبر کرو؟ لاہور میں نے جلوس میں یہی بات کہی تھی، میں نے کہا ساری انتظامیہ لاہور سے لے کے اسلام آباد تک سن لے، ون وے ٹریفک نہیں چلے گی۔ آج بھی ہم کہہ رہے ہیں ون وے ٹریفک، ایک طبقے کو تو آپ پکڑ پکڑ کے اندر کر رہے ہیں اور دوسرے کو کھلی چھٹی دی گئی ہے۔ آصف الوی یہاں سے فرار کیسے ہوا؟ اسے فرار کرنے والوں کو بھی کٹہرے میں لاؤ، اور ان فرار کرانے والوں سے کہہ رہا ہوں اللہ کی عزت کی قسم، ہم نے بڑے بڑے نامی گرامی اقتدار کے حکمرانوں کو، بڑا بڑا مینڈیٹ رکھنے والوں کو جیلوں میں اور ملک بدر ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ اللہ کے عذاب سے ڈرو، تمہاری باری بھی آنے والی ہے، تم بھی کل کٹہرے میں لائے جاؤ گے۔ تمہارے سامنے صحابہ کرام کی گستاخیاں ہوئی، کتے بھونکتے رہے، اور تم نے انہیں ملک سے فرار کروایا۔ اب پاکستان کی عوام میدان عمل میں نکل آئی، جو ذمہ دار ہے ان مجرموں کو فرار کروانے میں انشاءاللہ ان کو کٹہرے میں لائیں گے، اونچی آواز سے ہم تم سے کہہ رہے ہیں، مطالبہ بھی تم سے کر رہے تھے، قانون نافذ کرنے کی ذمہ داری تمہاری تھی، ان جلوسوں کی ضرورت پیش نہیں آنی چاہیے تھی، چاہیے تھا جو بولتا ہے، جو بے ادبی کرتا ہے، گستاخی کا رستہ اختیار کرتا ہے، گرفتار کیا جائے۔ کیوں جی؟ بے چینی اس لیے پھیلی کہ آپ نے اپنا کام نہیں کیا۔ آج یہاں اتنے بڑے اجتماع میں مطالبہ کرنے آئے ہیں کہ جس نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی بے ادبی کی ہے انہیں کٹہرے میں لایا جائے۔ کیوں جی؟ نمبر ایک۔ نمبر دو، ہمارے کشمیری بھائی تقریباً 1.25 سال سے لاک ڈاؤن میں ہیں، افواج پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں، ساری قوم کے دل کی آواز ہے، افواج پاکستان کشمیر کے لیے میدان میں نکلیں اور انہیں رہا کروائیں۔ تیسری بات، اسرائیل کو تسلیم کرنے کی ایک تحریک عربوں نے شروع کی ہوئی ہے، اور جن عرب ملکوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا اور عرب ملکوں کی مذمت کرتے ہیں، بادشاہ اسرائیل کو تسلیم کرتے رہے، مسلمان عوام کبھی اسرائیل کو رہے جو آئے کشمیر کو بھی آزاد کروائے اور فلسطین کو بھی آزاد کروائے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔